ناپاکی کی حالت میں درود شریف پڑھنا کیسا ہے، اور یہ بھی بتا دیں بستر پر لیٹ کر قرآن یا دعائیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دونوں ہی بہت اہم سوال ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں درود پاک کا پڑھنا کیسا ہے، اور بہت سارے لوگ جو اپنے بستر پر لیٹ جاتے ہیں اس کے بعد قرآنی آیات پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار پڑھتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، تو کیا یہ لیٹ کر یہ تمام چیزیں کوئی انسان پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے؟ اور ناپاکی کی حالت میں درود پاک انسان پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے؟ اس کو تھوڑا سا تفصیل سے میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو مکمل یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے، قرآن کریم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھو سکتے مگر پاک لوگ۔ تو اس کو ٹچ بھی نہیں انسان کر سکتا ہے ناپاکی کی حالت میں، اور نہ قرآن کو پڑھ سکتا ہے ناپاکی کی حالت میں۔ یعنی اگر کوئی مرد و عورت میں سے کوئی ناپاک ہے، نجس ہے، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم قرآن کو چھو نہیں سکتے ہیں، باقی قرآن کو ہم ویسے ہی منہ زبانی پڑھ سکتے ہیں، زبانی پڑھ سکتے ہیں، اور بن دیکھے بن چھوئے اس کو ہم ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں، اور انسان کہتا ہے کہ زبان تو پاک ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ بالکل غلط ہے۔ جب انسان نجس ہوتا ہے، جب انسان ناپاک ہوتا ہے، تو نہ قرآن کا چھونا جائز ہے ناپاکی کی حالت میں، نہ قرآن کا پڑھنا جائز ہے۔ ہاں، ناپاکی کی حالت میں قرآن کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام چیزوں کا پڑھنا جائز ہے۔ اب چاہے وہ ذکر اللہ بندہ کرے، چاہے وہ درود پاک پڑھے، چاہے وہ اللہ کا نام لے، چاہے وہ ذکر و اذکار کرے یا وہ دعائیں وغیرہ پڑھے۔ اب اس میں بہت ساری ایسی بھی دعائیں ہوتی ہیں جو قرآن کا حصہ ہوتی ہیں، یعنی کہ جیسے نعم المولا و نعم النصیر، جیسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جیسے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ سب قرآنی آیات ہیں اور یہ دعائیں ہیں۔ تو اگر انسان اس کو قرآن سمجھ کے پڑھ رہا ہے، یعنی قرآن کا تو پھر اپنا ایک الگ مسئلہ ہے، اگر قرآن سمجھ کے پڑھ رہا ہے کہ ہم تلاوت قرآن کر رہے ہیں، تو یہ ناپاکی کی حالت میں پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن وہ قرآنی آیات تو پڑھ رہا ہے، لیکن وہ ایک دعا کے طور پہ، وظیفے کے طور پہ پڑھ رہا ہے، تو ان آیات کا پڑھنا جائز ہوگا جو مشہور آیات ہیں، جو جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ ایک دعا ہے لیکن ہے قرآن میں، قرآن کا حصہ، تو اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ باقی اگر کوئی ٹیچر ہے، کوئی استاد ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہے، تو ہجے لگا لگا کے وہ قرآن کی آیات کو پڑھا سکتا ہے، توڑ توڑ کے، اس کو ایک ساتھ تلاوت نہیں کر سکتے قرآن کریم کی ناپاکی کی حالت میں۔ تو ناپاکی کی حالت میں قرآن کے علاوہ درود پاک، وظائف وغیرہ، یہ تمام چیزیں پڑھنا جائز ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ لیٹ کر یہ تمام چیزیں پڑھنے کا، کہ اگر ہم لیٹے لیٹے ان تمام چیزوں کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں نہیں۔ تو اگر قرآن آپ لیٹ کر پڑھ رہے ہیں تو بہت زیادہ یہ ادب کے خلاف ہوگا، اور اگر ذکر و اذکار وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی ادب کے